السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تحقیق مومن فلاح پا گئے، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اپناتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع خضوع تبھی ممکن ہے جب نماز صحیح سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ تو نماز کے مسائل میں سے نفلی نماز کے حوالے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ آج کی پہلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من صلی قبل العصر اربعا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں رحم اللہ من، اللہ اس بندے پہ رحم کر دے، اپنی رحمت برسا دے، صلی قبل العصر اربعا، جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یعنی نفل پڑھتا ہے۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ میں سے ہے۔ سنت مؤکدہ 12 جو کل بیان کی تھی، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، یعنی ان کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ جو کرے گا اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا حاصل ہوگی۔ اسی طرح مغرب کے حوالے سے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 3 مرتبہ یہ بات کہی، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء۔ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی، اور پھر تیسری بار کہا کہ جس کا دل چاہے، یعنی یہ فرضی نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، جس کا دل چاہے تو وہ لازمی کوشش کرے اس کی۔ اور صحابہ فرماتے جب ہم مسجد میں آتے نا مغرب کی نماز کی اذان کے وقت، ایسے صحابہ نفل پڑھ رہے ہوتے، یوں محسوس ہوتا جیسے فرض نماز کی سنتے پڑھ رہے ہیں، ایسے سب اس کا اہتمام کرتے۔ حقیقت میں نماز یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کا رب سے تعلق کتنا ہے، اسی کو یہ نماز ظاہر کرتی ہے۔ میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، اور 4 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نیکی کیا چیز ہے؟ آپ میں ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یہ گمان ہو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4161، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں، کسی اہم معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے آ کے اپنی شکایت پیش کی کہ میں غریب عورت ہوں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے کچھ راشن دیجیے۔ عمر اپنی باتیں کر رہے ہیں، اسی بات میں اس نے ایک لفظ بولا، کہنے لگی کہ انا بنت خفاف، میں خفاف کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس بس چھوڑ دی، بات ختم کر دی، فوری اس عورت طرف متوجہ ہو گئے، اس کی بات کو غور سے سنا،
خزانچی کو حکم دیا ابھی 2 اونٹ مال سے لدے ہوئے ابھی لے کے آؤ، فوری منگوائے، اس عورت کو دیے اور کہا کہ آپ جائیں، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے عمر اور بھیج دے گا۔ عورت چلی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ عورت آئی اس نے اپنا سوال پیش کیا، آپ بات چیت کرتے رہے صحابہ سے، جب اس نے یہ کہا کہ میں خفاف کی بیٹی ہوں، آپ نے پوری توجہ اس کی طرف کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے تم نہیں جانتے خفاف کون ہے؟ خفاف وہ شخص تھا، اس کے دادے کا نام تھے اس عورت کے، کہ جب نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، یہ صحابی رسول تھے خفاف، انہوں نے مکے کے ارد گرد سب بستیوں میں اعلان کروا دیا کہ جس کے گھر میں کوئی چھوٹا بڑا جانور ہو دودھ دینے والا، آج میں خریدار ہوں، اپنا دودھ مجھے بیچ دے۔ وہ خریدا اور نبی علیہ السلام کی 10,000 صحابہ سمیت دودھ کے ساتھ دعوت کی۔ تو جب اس نے کہا نا میں خفاف کی بیٹی ہوں، تو مجھے اس کے باپ کا احسان یاد آ گیا جو اس نے اللہ کے رسول پہ کیا تھا۔ ایک انسان کے احسان کا یہ بدلہ ہے، تو رب کے تو احسانات ہی بڑے، تو پھر اس کی عبادت کیوں نہ ہماتن گوش ہو کے کی جائے، کہ محسوس تو ہو اس کو کہ میں ابھی نماز سے فارغ ہوا ہوں۔ اور ایسی نماز ہی انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔